السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی پولیس نے کسان مورچے کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کسان یونینز کو یوم جمہوریہ پر دارالحکومت کے اندر ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دی ہے۔ اسپیشل کمشنر آف پولیس انٹیلیجنس پاٹھک نے ٹریکٹر پریڈ کے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یوم جمہوریہ کی تقریب مکمل ہونے کے بعد سخت سیکیورٹی میں یہ ریلی نکالی جائے گی۔ دہلی پولیس کے عہدیداروں نے کہا کہ سخت سیکیورٹی میں ریلی نکالی جائے گی کیونکہ انہیں ایسی انٹیلیجنس اطلاعات ملی ہے کہ پرامن احتجاج میں خلل ڈالا جا سکتا ہے۔ دہلی پولیس نے بتایا کہ پاکستان سے 380 ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جن کا مقصد ریلی میں خلل ڈالنا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ٹریکٹرز کی تعداد کو محدود کرنے کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ آسام میں کانگریس اور بدرالدین اجمل کے درانداز رائے دہندوں پر بی جے پی ہی روک لگائے گی۔ آسام میں اس سال اپریل میں ماہ میں مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہے۔ اسمبلی انتخابات سے قبل مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے دور پر آج پہنچے اور نلباڑی میں عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ آسام میں کانگریس اور بدرالدین اجمل دراندازوں کے لیے سارے دروازے کھول دیں گے کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے۔ دراندازوں کو بی جے پی کی حکومت ہی روک سکتی ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ جو برسوں تک یہاں اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے آسام کی تہذیب کے لیے کیا کیا؟ ووٹ بٹورنے کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے یوم پیدائش کے موقع پر پد یاترا کی قیادت کرنے کے بعد ممتا بنرجی نے مرکزی حکومت پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ ملک کی 4 راجدھانی ہوں اور ان میں ایک کولکتہ بھی ہو۔ ممتا نے کہا کہ اقتدار غیر مرکوز ہونا چاہیے اور 4 دارالحکومتوں میں پارلیمانی اجلاس منعقد ہونے چاہیے۔ اس طرح انہوں نے ملک میں نئی سیاسی بحث چھیڑ دی ہے۔ ممتا بنرجی کی تجویز کے مطابق کولکتہ کے ساتھ جنوبی ہندوستان، شمالی ہندوستان اور شمال مشرقی ہندوستان کے کسی ایک شہر کو دارالحکومت قرار دیا جانا چاہیے۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ انگریزوں نے کولکتہ سے سارے ملک پر حکمرانی کی تھی۔ انہوں نے کولکتہ کو ملک کا دوسرا دارالحکومت بنانے کی بھی تجویز پیش کی۔ ایودھیا کا رام مندر لگ بھگ 3 سال میں تعمیر ہو جائے گا اور اس کی تعمیری لاگت 1100 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ مندر ٹرسٹ کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ رام جنم بھومی تیرتھ شیتر نیاس کے قازین سوامی گووند دیو گری مہاراج نے بتایا کہ رام مندر 3 سال میں بن جائے گا اور اس پر 300 سے 400 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 70 ایکڑ کی ساری اراضی کے ڈیولپمنٹ پر 1100 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر پروجیکٹ ماہرین سے صلاح و مشورے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ٹرسٹ نے پروجیکٹ کی لاگت پر باقاعدہ کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف ویکسین بنانے کے لیے ہندوستانی سیاستدانوں نے گران قدر خدمات انجام دی ہے۔ اب ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ بار نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے پھیلائی جانے والی افواہوں اور دروغ گوئی کا مقابلہ کریں اور صحیح معلومات عوام کو فراہم کریں۔ یوم جمہوریہ پریڈ میں حصہ لینے والے NCC NSS سے وابستہ رضاکار کارکنوں اور فنکاروں سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان تنظیموں نے ہمیشہ ہی مؤثر رول ادا کیا ہے۔ آروگیہ سیتو ایپ یا کورونا وائرس کے تعلق سے عوام میں بیداری کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ NCC اور NSS کے کارکن قابل ستائش ہیں۔ کورونا ویکسین کی ٹیکہ اندازی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں پر مرکز کو نشانہ تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں جبکہ مودی حکومت ٹیکس وصول میں مصروف ہیں۔ راہل گاندھی نے ہندی میں ٹویٹ کیا کہ مودی جی نے GDP یعنی گیس، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کو اونچائی پر پہنچا دیا ہے۔ لوگ مہنگائی کی مار جھیل رہے ہیں جبکہ مودی حکومت ٹیکس وصول کرنے میں مصروف ہے۔ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 85 روپے 70 پیسے فی لیٹر اور ممبئی میں 92 روپے 28 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ قومی دارالحکومت میں ڈیزل کی فی لیٹر 75 روپے 88 پیسے اور ممبئی میں 82 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ کانگریس نے ایندھن کی قیمتوں پر جو کافی بڑھ گئی ہیں مرکز کو نشانہ تنقید بنایا اور مطالبہ کیا کہ مودی حکومت نے جو ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی ہے اسے فوری واپس لیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ آل آسام اسٹوڈنٹ یونین اور ریشک مکتی سنگرام نامی تنظیموں نے آج وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے آسام کے خلاف کئی مقامات پر احتجاج کیا۔ شہریت ترمیمی قانون کو فوری برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے گوہاٹی اور دیگر شہروں میں سیاہ پرچم لہراتے ہوئے مظاہرے کیے۔ مظاہرے میں متنازع CAA قانون کے نقل نظر آتش کر دیے گئے۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے آج اس بات کا دعویٰ کیا کہ 1992 میں تاریخ کی فاش غلطی کی تصحیح کے بعد رام مندر کی تعمیر کے لیے تمام مذاہب کا لوگوں کا تعاون حاصل ہوا ہے۔ دہلی میں BJP آفس پر خطاب کرتے ہوئے پرکاش جاوڈیکر نے ان لوگوں کی ستائش کی جو رام مندر کی تعمیر کے لیے فراغ دلانہ انداز میں چندہ جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی عزت نفس کے لیے رام مندر کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ مندر قومی اتحاد کی علامت ثابت ہوگی۔ پرکاش جاوڈیکر نے جو مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جب شہنشاہ بابر ہندوستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔
1992 کو بابری مسجد شہید کرتے ہوئے تاریخ میں جو فاش غلطی کی گئی تھی اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ ملک بھر میں منائے گئے لڑکیوں کے قومی دن نیشنل گرلز ڈے کے موقع پر اپنے پیام میں نائب صدر وینکیا نائیڈو نے والدین کو لڑکیوں کی تعلیم اور ان کو بااختیار بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لڑکوں کو چھوٹی عمر سے ہی لڑکیوں کی عزت و احترام کرنے کا درس دیا جانا چاہیے۔ نائیڈو نے کہا کہ والدین کو لڑکیوں کو بااختیار اور تعلیم کو یقینی بنائیں اور ان کے ساتھ جنسی معیار پر امتیازی سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ نائب صدر نے کہا کہ معاشرے کی ذہنیت کو تبدیل کرنا اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے ہی لڑکیوں کو تحفظ اور بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ ناقابل برداشت پالیسی اپنائی جانی چاہیے اور اس طرح کے برتاؤ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ لڑکیوں کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی بیٹیوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے لڑکیوں کو بااختیار بنانے اور انہیں باوقار اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے قابل بنانے کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کی ستائش کی۔ ریاست بہار کے مجلس کے ارکان اسمبلی نے صدر بہار مجلس و اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اختر الایمان کی قیادت میں شہر ممبئی کے معروف و قدیم تعلیمی ادارہ انجمن اسلام کا دورہ کیا، جہاں پارٹی کارکنان کے ساتھ ان ادارے کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے بات چیت ہوئی۔ صدر مجلس ممبئی و سابق رکن اسمبلی فیاض احمد خان بھی اس وفد کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر کانپور سے تشریف لائے مجلس کے سینئر رکن سیف الاسلام مدنی بھی شریک رہے۔ انہوں نے ملاقات کے دوران اختر الایمان سے طویل مذاکرات کرتے ہوئے بہار کی مجلس کی بہترین کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے پیشرو ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق ظالمانہ نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق کورونا کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اقتصادی مشیروں سے ملاقات کے بعد جو بائیڈن نے کہا کہ ہمیں صدی کے سب سے بڑے صحت بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جدید تاریخ میں معاشی بحران پیدا ہوا ہے اور یہ بحران مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اسی دوران جو بائیڈن نے اپنے میکسیکن ہم منصب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ مائیگریشن کی وجوہات سے متعلق پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق ظالمانہ نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دیا، جس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق عربیہ نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر کا سرٹیفکیٹ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کیا۔ الشرق اوسط کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مدینہ منورہ کو صحت مند شہر قرار دینے کا فیصلہ متعدد امور کی وجہ سے کیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے صحت مند شہر کے لیے جتنے عالمی معیار مقرر کیے تھے، مدینہ نے وہ سب مکمل کر لیے ہیں۔ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین نے پی آر سی پر عمل آوری کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پی آر سی پر عمل آوری کے لیے چیف سیکریٹری کی قیادت میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جسے ہدایت دی گئی تھی کہ اندرون 1 ماہ حکومت کو سفارشات پیش کریں تاکہ تنخواہوں میں اضافہ اور وظیفے پر سبکدوشی کی عمر میں توسیع سے متعلق فیصلے کیا جا سکیں۔ 6 رکنی کمیٹی کی جانب سے ابھی تک سرکاری ملازمین کی تنظیموں سے مشاورت نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی آر سی پر عمل آوری میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ سرکاری ملازمین نے حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان کیا ہے۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں شہید کردہ مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے مسلم تنظیموں نے چلو سیکریٹریٹ کے تحت نماز ادا کرنے کی کوشش کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی برائے بازیابی مساجد نے یہ اپیل کی تھی، جسے کانگریس، مجلس بچاؤ تحریک اور دیگر جماعتوں کی تائید حاصل ہوئی۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں نماز کی ادائیگی سے روکنے کے لیے پولیس نے ہفتے کی رات سے ہی سخت چوکسی اختیار کر لی تھی۔ مسلم قائدین کی قیامگاہ کے روبرو پولیس پکٹ تعینات کرتے ہوئے انہیں محروس کر دیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ کے اطراف و اکناف بھاری پولیس بندوبست کرتے ہوئے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تاکہ احتجاجیوں کو پہنچنے سے روکا جا سکے۔ پولیس کے غیر معمولی انتظامات کے باوجود جے اے سی کے قائدین سیکریٹریٹ کے قریب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سڑک پر باجماعت نماز ظہر ادا کرتے ہوئے یہ عہد کیا کہ مساجد کی دوبارہ تعمیر تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نوجوانوں کے مختلف گروپ سیکریٹریٹ تک پہنچ گئے اور کئی مقامات پر نماز سڑک پر ادا کی گئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر انتخابات کے سلسلے میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ ضابطہ اخلاق میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن تک برقرار رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے 22 جنوری کو نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اسی دن سے ضابطہ اخلاق کا آغاز ہو چکا ہے۔ 11 فروری کو دونوں عہدوں کے لیے نومنتخب ارکان پر مشتمل کونسل میں سلیکشن ہوگا۔ منتخب خاتون کارپوریٹرز کو اب سرگرم کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ محکمہ بلدی نظم و نسق سے جلد ہی نمائندہ کارپوریٹر کلچر کو ختم کرنے احکام کی اجرائی کا امکان ہے۔ حکام نے بتایا کہ بلدیہ میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کا مقصد ان کی ترقی کو یقینی بنانا ہے، لیکن بلا تفریق سیاسی جماعت بیشتر جماعتوں کے خاتون اراکین انتخاب بلکہ رائے دہی اور رائے شماری تک ہی رکن بلدیہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کے شوہر، بھائی، بیٹا یا والد نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور خاتون ارکان بلدیہ کو عملی میدان میں آنا پڑے گا۔
مختلف نمائندگیوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے منتخبہ خاتون کارپوریٹرز کو سرگرم بنانے، نمائندہ کارپوریٹر کلچر کے خاتمے کے لیے واضح اور سخت احکامات کی اجرائی کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیموں کے نمائندگیوں کے علاوہ عدالت سے رجوع ہونے کا بھی انتباہ دیا گیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اپنے فرزند تارک راما راؤ کو چیف منسٹر بنانے کے لیے ہی کالیشورم کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی ہے تاکہ چیف منسٹر بننے کے دوران حائل ہونے والی تمام بلائیں دور ہو سکے۔ انہوں نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دورے کالیشورم کے حقائق عوام کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ حقائق پیش نہیں کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی پیش قیاسی درست ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ کے ڈراموں پر ریاست کے عوام بھروسہ کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مستقبل قریب میں TRS کی بی جے پی سے مفاہمت کیے جانے والی اطلاعات کو یہ حقائق سے بعید قرار دیا۔ پرانے شہر میں پولیس مقبروں اور ان کے حواریوں کی غیر قانونی سرگرمیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ساؤتھ زون میں کئی پولیس اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پولیس مقبروں اور ان کے حواریوں کا اثر بڑھ گیا ہے۔ سوشل میڈیا جیسے فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ پر ویڈیوز بنا کر ڈالنے والے افراد جن کا پیشہ صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پولیس مقبروں اور ان کے حواریوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے معصوم عوام کو ٹھگ رہے ہیں، ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں۔ ان افراد کے تئیں پولیس کا نرم رویہ نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ اس سے سماج میں مزید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پولیس کے مقبر یوٹیوبر، فیس بکر قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ حد سے تجاوز کرتے ہوئے چند روپیوں کی خاطر لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ کئی افراد کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں کم داموں میں فروخت کریں۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ لوگوں کو ان افراد کے دباؤ میں یا تو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑا ہے یا پھر ان سے ڈر کر وہ انہیں کچھ معمول دیتے ہوئے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود، فلکنوا پولیس اسٹیشن حدود، چندان گٹا پولیس اسٹیشن حدود کے علاوہ ساؤتھ زون میں کئی ایسے پولیس اسٹیشن حدود ہیں جہاں پر ایسے افراد کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک قدیم پولیس کا مقبر ہے جو باضابطہ ایک بڑی ٹولی کا سرغنہ ہے۔ اس ٹولی میں خود ساختہ صحافی، خود ساختہ سماجی کارکن شامل ہیں جو گھریلو تنازعات کی یکسوئی کے نام پر لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ اس ٹولی نے عوامی و سماجی خدمات کے نام پر کروڑوں روپے بنائے ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باوجود ان کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جاتے اور نہ ہی انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے کیونکہ یہ پولیس عہدیداروں سے ساز باز کرتے ہیں۔